ہم نے جو ہے چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے کس چیز کا ایکسٹرنل انالیسز جس میں ہم پولیٹیکل اینڈ لیگل فیکٹرز کے ذکر کر رہے ہیں. انیشیل پورشن جو ہمارا تھا وہ پولیٹیکل سچویشنز کے ساتھ ریلیٹڈ تھا. اس کے بعد جو ہم نے کمپوننٹ سٹارٹ کیا ہوا ہے وہ ہمارا کس چیز کے ساتھ ہے، لیگل کے ساتھ ہے. تو لیگل میں ہم ڈفرینٹ قسم کے جو ہے لیگل اتھارٹیز کے بارے میں ذکر کر رہے تھے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ لیگل پروسیجرز کون کون سے ہمارے پاس ہیں. ہم نے کہا تھا کہ دو طریقوں سے آپ کیا کر سکتے ہو، جو ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو دیکھتے ہو، جس میں ہم نے کہا تھا ایک گورنمنٹ پالیسی ہوتی ہے، ایک لیجسلیشن ہوتی ہے. گورنمنٹ پالیسی میں تو ہم نے سمپل سی باتیں کر لی تھی کہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز چینج ہوتی ہیں تو اس کا ایفیکٹ کیا پڑتا ہے. لیکن جب ہم نے لیجسلیشن کا ذکر کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ قانون کے ذریعے سے گورنمنٹ کیا کرتی ہے، باؤنڈ کرتی ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، اور جو اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ دونوں جو ہے سیف فیل، چاہے وہ امپلائر ہے یا امپلائی ہے، دونوں سیکیور فیل کریں اور آرگنائزیشن جو ہے ایک بہتر طریقے سے چل سکے، جس کے لیے ہم جو ہے ڈفرینٹ قسم کے قانون پاس کرتے ہیں. تو آج ہم نے جو ہے اس میں دیکھنا ہے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ان دا ورک پلیس ریلیٹڈ ہمارے پاس کون سے قانون ہیں، کیا طریقہ کار اس کے لیے واضح کیا گیا ہے کہ جب آپ کے امپلائیز جو ہے آپ کے آرگنائزیشن میں آتے ہیں تو ان کے آپ نے ہیلتھ سے کیوں خیال رکھنا ہوگا، کیسے خیال رکھنا ہوگا، ان کے لیے کیا سیفٹی میئرز آپ کو کرنے پڑیں گے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو انڈسٹریز میں کافی کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے سچویشن، جہاں پہ آپ کے جو ہے ورکرز کمپلیٹلی والنریبل ہوتے ہیں ڈفرینٹ سچویشنز کے لیے. جیسے کہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ آگ لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے، مشینری جو ہے کسی کا ہاتھ اس میں آ سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، جو ہے میں بھی شارٹ سرکٹ ہو جائے اس کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو ڈفرینٹ قسم کی جو ہے سچویشنز ہوتی ہیں جس میں آپ کے جو ہے ورکرز یا جو ہے جو مزدور ہوتے ہیں ان کو خطرہ ہوتا ہے، جس میں انہوں نے بھی جو ہے کچھ ذکر کیے ہوئے ہیں. پہلا کہا ہے کہ انسیف الیکٹرکس، اگر آپ نے وائرنگ پراپر طریقے سے نہیں کی ہوئی تو ہو سکتا ہے جو ہے کسی کو کرنٹ لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ سارا کا سارا جو ہے جب آپ فیکٹری کے اندر جاتے ہو تو وہاں پہ اگر پراپر طریقے سے سسٹم نہ ہو، آپ نے جو ہے ڈائریکٹ وائرنگ کی ہوئی ہے، آپ نے جو ہے ڈفرینٹ جگہوں سے جو ہے کنیکشنز لیے ہوئے ہیں اور وہ تاریں جو ہے آپ نے ڈھکی ہوئی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کا ہاتھ لگ جائے یا پاؤں لگ جائے جس کی وجہ سے اس کو کرنٹ لگ جائے، یا کوئی چیز جو ہے وہ آلریڈی شارٹ سرکٹ ہوئی اور وہ اس کو ٹچ کرے جس کی وجہ سے اس کو کرنٹ لگ سکتا ہے. یا پھر وہاں پہ جو کارپیٹس وغیرہ ہوتے ہیں بیٹھنے کی جگہ ہے یا وہاں پہ چلنے کی جگہ ہے، وہ ساری کی ساری ایسی ہو کہ جہاں پہ کارپیٹس وغیرہ سارے پھٹے ہوئے ہیں، اور پھر جو ہے لائٹنگ اچھی نہ ہو، ٹھیک ہے. اکثر آپ دیکھیں تو انڈسٹریز میں کیا ہوتا ہے کہ وہ مزدوروں کو اتنی لائٹنگ پرووائڈ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے ان کی آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے. آئی سائٹ ویک ہو جائے تو پھر ان کو پراپر کیئر کوئی کرتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے جابس چھوڑنی پڑ دیتی ہے، ان کو نکال دیا جاتا ہے کہ آپ کی جو ہے نظر کمزور ہے، آپ کل سے مت آؤ کام پہ. تو یہ ایک پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. فرش جو ہے ٹھنڈے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، یہ گیلے ہوتے ہیں جس پہ سلپ ہونے کے چانسز بہت ہوتے ہیں. اور پھر بڑے بڑے جو ہے وہاں پہ کیبنٹس رکھے ہوتے ہیں، وہ موو کرانا اور پھر جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنا، تو یہ ساری پرابلمٹک سچویشن ہوتی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ تر کنٹریز نے کیا کہ ویلتھ اور ہیلتھ ریلیٹڈ اور سیفٹی ریلیٹڈ بہت سے قانون پاس کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دونوں کی اپنی بھی رسپانسبلٹی ہے کیئر کی، ٹھیک ہے. کہ اگر اب جو ہے قانون بنا دیا گیا ہے، ہم بات کر رہے ہیں انسیف الیکٹرکس کی، تو وہ جو ہے کیا کر لیتا ہے، چلے ٹھیک ہے الیکٹرانک کا سسٹم سب کچھ انہوں نے ٹھیک کر کے دے دیا ہے، لیکن جو آپ کے ورکرز ہیں وہ اتنا جو ہے کیئر لیس ہیں کہ وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. وہ جو ہے شوز وغیرہ جو اپنے بورڈ کے لیے جو ہے وہ شو بنایا ہوتا ہے، وہ جو ہے اس کے خیال نہیں رکھتے، توڑ دیتے ہیں، اور پھر وہی جو ہے تیلیوں وغیرہ کے ذریعے سے ادھر وہاں پہ سوئچ لگا رہے ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ جو ہے مسئلہ کس کی طرف آ رہا ہے، امپلائی کی طرف سے آ رہا ہے. امپلائر کا تو قصور نہیں ہے، اس نے تو اس کو جو ہے وہاں پہ شو وغیرہ لگا دیے تھے، سب کچھ کر دیے تھے. اب جب ورکر جو ہیں کام چور ہیں، انہوں نے جو ہے اس کو توڑ دیا، ٹھیک ہو گیا، کیئرلیسنس کی وجہ سے، تو اب جو ہے اس کو کرنٹ لگ جاتا ہے. تو اب اس میں امپلائر کا تو قصور نہیں ہے. اس لیے کہتا ہے کہ یہ لا تو بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امپلائر امپلائی کی اپنی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے.
ٹھیک ہے کہ اگر وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر جو ہے قانون تو ہمیشہ جو ہے ان کے لیے پرابلم بنائے گا. ٹھیک ہے. سو اس لیے نے کہا ہے کہ there are typically puts the responsibility for health and safety on both the employer and employee. کہ اس لیے جو ہے یہ قانون جو بنایا گیا ہے یہ دونوں پہ امپلائی ہوتا ہے اور دونوں کو خود بھی جو ہے تھوڑا سا اپنے جو ہے رسپانسبلٹیز فلفل کرنی ہوگی, دونوں کو خیال رکھنا ہوگا, جس میں ہم جو ہے دونوں کے پرسپیکٹیو سے ذکر کریں گے. ٹھیک ہے کہ پہلے دیکھیں گے کہ جی امپلائر کے لیے کیا ہے رسپانسبلٹیز قانون نے دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور امپلائی کے لیے کون سی جو ہے رسپانسبلٹیز قانون نے دی ہوئی ہے. سو امپلائر کے جو سب سے امپورٹنٹ رسپانسبلٹیز ہیں اس میں وہ کیا ہے, کہتا ہے کہ پرووائڈ اے سیف ورکنگ انوائرمنٹ. کہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جہاں پہ کہیں بھی اپنی انڈسٹری لگا رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے اس کو ورکنگ انوائرمنٹ سیف دینا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور جو ہے اپنے امپلائیز کو سیف رکھنا ہوگا, اس کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے دوسری بات آتی ہے پریونٹ رسک ٹو ہیلتھ. پھر ایسے انوائرمنٹ دے کہ جو صاف ستھرا ہو. ٹھیک ہے. وہاں پہ گندگی نہ ہو, وہاں پہ پراپر سسٹم چل رہا ہو, وہاں پہ صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہو تاکہ ان کی ہیلتھ خراب نہ ہو. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ان کے ذریعے سے امپلائر کی جو ہے اپنی پروڈکٹیوٹی افیکٹ ہوگی. ٹھیک ہے. وہ دوسرے کو تو نقصان دے رہا ہے لیکن اپنی پروڈکٹیوٹی کو بھی تو انڈائریکٹلی وہ نقصان دے رہا ہے کہ اگر اس کے ورکرز بیمار ہو جائیں گے تو وہ چھٹی کریں گے. جب چھٹی کریں گے تو کام اس کا رکے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ انشور دیٹ پلانٹ اینڈ مشینری از سیف ٹو یوز اینڈ دیٹ سیف ورکنگ پریکٹسز آر سیٹ اپ اینڈ فالوڈ. اور پھر اس کے بعد جو مشینری ان کو دی گئی ہے وہاں وہ ساری کی ساری سیف ہونی چاہیے اور ان کے سیفٹی میئر جو ہے ان کو اپنانے ہوں گے. اگر گلوز کی ضرورت ہے کسی کو تو وہ جو ہے گلوز کے ساتھ کام کرے گا. اگر وہاں پہ جو ہے ہیلمٹ کی ضرورت ہے تو اس کو ہیلمٹ کے ساتھ کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ چیزیں جو ہے اس کو دینی ہوں گی. اس کے بعد انفارم اسٹاف آف اینی پوٹینشیل ہیزرز. اور اگر کوئی مشینری کوئی خطرناک بات اس میں ہو سکتی ہے, اس کے جو ہے وجہ سے کوئی افیکٹس آ سکتے ہیں, کوئی ریڈیشنز یا کچھ وہاں سے وہ آتی ہے تو وہ اس کو پہلے سے بتائے گا کہ اس کو یوز تو کر رہے ہو لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس یہ ہیں, تھوڑا سا آپ نے جو ہے اس کے لیے سیفٹی میئرز اپنانے ہوں گے جن کے لیے ہم آپ نے فیسلٹیز دی ہوئی ہے. پرووائڈ ایڈوکیٹ فرسٹ ایڈ فیسلٹیز. فرسٹ ایڈ فیسلٹیز کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. ان کیس آف ایمرجنسی کوئی بھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس فرسٹ ایڈ کی سروس ہو. ایسے نہ ہو کہ آپ اس کے لیے جو ہے پھر ہسپتال تک پہنچاتے جائیں تب تک اس کا کام ہو چکا ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہوگا, فرسٹ ایڈ فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کرنی ہوں گی. اس کے بعد آپ کے پاس کہا جاتا ہے کہ چیک دیٹ دا رائٹ اکوپمنٹ از یوزڈ اینڈ دیٹ از ریگولرلی مینٹینڈ. کہ جو اکوپمنٹ وہ یوز کر رہا ہے, ٹھیک ہے, آلات وغیرہ وہاں پہ جو یوز کر رہا ہے وہ صحیح ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مینٹین بھی ہوں. ٹھیک ہے. ایسے نہ ہو کہ وہ جو ہے ٹوٹا ہوا ہو یا جو ہے وہ ریپیئر کیا اس کو اور وہاں پہ وہ مشین کے لیے استعمال کرے اور وہ ٹوٹ جائے جس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچ جائے. ٹھیک ہے. جیسے کہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں ہتھوڑا ہے تو ہتھوڑا جو ہے وہ یوز کرے, جیسے اس نے اٹھایا اس کو اور وہ اس کے اوپر پاؤں پہ گر گیا یا کچھ تو اس کے لیے پرابلم بن سکتی ہے. تو وہ ویل مینٹین ہونا چاہیے. اور سیٹ اپ ایمرجنسی پلانس. اور ایمرجنسی کے لیے پلانز ہونے چاہیے. اکثر ہم دیکھیں تو کیا ہوتا ہے ایگزٹس بنائے ہوتے ہیں, سیکیورٹی ایگزٹس بنائے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کس لیے بنائے ہوتے ہیں تاکہ اگر ان کیس کوئی اس قسم کی جو ہے پرابلم آ جاتی ہے, آگ لگ جاتی ہے کچھ, تو مزدوروں کو بھاگنے کے لیے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ فرنٹ گیٹ رکھا ہوا اور وہاں پہ جو ہے وہ لاک ہو جاتا ہے یا جو ہے وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے تو وہ تو اندر گھر جائیں گے. تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایگزٹ پلان ہونا چاہیے, ایمرجنسی پلان ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے ایمرجنسی کو ہینڈل کریں گے. یہ تو ہمارے پاس امپلائرس کی رسپانسبلٹی تھی. اب امپلائی کی کیا رسپانسبلٹی آتی ہے, اس کے بھی تو ہم نے کہا نا کہ اس کی بھی رسپانسبلٹیز عائد ہوتی ہے. صرف یہ تو نہیں ہے کہ وہ کمپنی میں کام کر رہا ہے تو بس صرف امپلائر ہی ذمہ دار ہوگا ہر بات کا, ہر نقصان کا, ہر چیز کا رسپانسبل وہ ہوگا. نہیں, قانون نے دونوں کے ساتھ بیلنس رکھا ہوا ہے. اسی لیے کہتا ہے کہ امپلائی کی رسپانسبلٹی کیا ہوگی, ٹیک ریزنیبل کیئر آف دیئر اون ہیلتھ اینڈ سیفٹی. کہ وہ بھی اپنی صحت کا خیال رکھے گا اور سیفٹی کا خیال رکھے گا. ایسے نہ ہو کہ وہ جو ہے وہاں پہ انہوں نے گلوز وغیرہ رکھی ہو, ہیلمٹ رکھا ہو کام کے, اور وہ کہے کہ نہیں اس کی کیا ضرورت ہے, کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, میں تو جو ہے ایسے ہی کروں گا. ابھی اس کی طرف سے مسئلہ ہے, اس کو خود بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا جو امپلائر اس کو جو ہے فیسلٹیز دے رہا ہے. تو ٹیک ریزنیبل کیئر ناٹ ٹو پٹ ادرس پیپل ایٹ رسک. اور دوسروں کی زندگی کو بھی خطرے میں نہ ڈالیں. کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ شو جو ہے ٹوٹ گیا تھا, اس کو جو ہے وہاں پہ کمپلینٹ کر لینا چاہیے, چینج کروا لینا چاہیے, بجائے اس کی کہ وہ اسی طریقے سے رکھ لے, کل کو جو ہے کوئی اور اس کو ٹچ کر لیتا ہے اور اس کو کرنٹ لگ جاتا ہے
تو دوسروں کی لائف بھی خطرے میں نہ ڈالیں. Cooperate with their employer to ensure they have adequate training and are familiar with their employer's health and safety policies. سب سے امپورٹنٹ بات کہ وہ جو ہے اپنے امپلائر کے ساتھ کوآپریٹ کرے. اگر اس کو جو ہے ٹریننگ چاہیے یا وہ کسی کام کے ساتھ جو ہے فیملیئر نہیں ہے تو وہ اس کو کہہ دے کہ جی مجھے جو ہے تھوڑی سی ٹریننگ چاہیے, مجھے بتا دیں کہ یہ کیسے ہینڈل ہوگی مشین. یہ نہیں کہ وہ اس کو کہے کہ ٹھیک ہے میں کر سکتا ہوں, اور جب وہ مشینری کو یوز کرے تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے خود کو جو ہے نقصان پہنچا دے یا دوسروں کو نقصان پہنچا دے. تو وہ جو ہے تھوڑا سا خود کوآپریٹ کرے اپنے امپلائر کے ساتھ. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ رپورٹ اینی انجریز سفرڈ ایز اے ریزلٹ آف پرفارمنگ دیئر جاب. اور کوئی بھی نقصان ہو جائے, کوئی بھی انجری ہو جاتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اپنے امپلائر کو بتاتا رہے. ٹھیک ہے, رپورٹ کرے, کیونکہ اگر ان کیس ایسے ہو جاتا ہے کبھی کبھار سچویشن میں کہ ایک بندے کی جو ہے ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے مشین کی وجہ سے, اور اس سے جو ہے بیماری پھیل جاتی ہے, اس کے ہاتھ کو جو ہے نقصان پہنچ جاتا ہے جس سے جو ہے کینسر یا کوئی اور ایشو بن جاتا ہے, تو اس کو انفارم کرنا چاہیے کہ یہ سچویشن ہوئی ہے میرے ساتھ, کائنڈلی اس کو جو ہے مجھے ذرا ٹریٹمنٹ کرا دیں, مجھے جو ہے چیک اپ کرا دیں تاکہ جو ہے زیادہ پرابلم نہ بڑھ جائے. انفارم دیئر امپلائرز اف اینی تھنگ افیکٹس دیئر ایبلٹی ٹو ورک سیفلی. اور پھر اپنے امپلائر کو بتائیں کہ اگر وہاں پہ جو ہے کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ہے سیف فیل نہیں کر رہا, تو وہ ان کو بتائے کہ کائنڈلی یہ میئر ذرا ہمارے لیے اپنا لیں تاکہ ہم تھوڑا سا سیف فیل کریں. ہمارے جو انوائرمنٹ آپ نے دیا ہوا ہے وہ سیف ہو جائے. جیسے ایگزٹ کا میں نے آپ کو کہا, ایمرجنسی ایگزٹ کا اگر وہاں پہ نہیں ہے تو اپنے امپلائرس کو بتائیں کہ ہمارے جو ہے کوئی ایمرجنسی ایگزٹ جو ہے راستہ بنا دیں کائنڈلی, کہ خدا نخواستہ کل کوئی ایشو بن جاتا ہے تو ہمیں جو ہے نکلنے کا راستہ ہو. تو یہ جو ہے امپلائز کی رسپانسبلٹی تھی. پھر کہتا ہے کہ اگر بریچز ہو جائے, جو کہ اگر ان کی جو ہے خلاف ورزی ہو جاتی ہے, کوئی ان قانون کو توڑ دیتا ہے تو کیا سچویشن ہوگی. ٹھیک ہے, کہ اگر امپلائر جو ہے وہ نہیں فالو کرتا, یا جو ہے امپلائر نے وہ سچویشنز کریٹ نہیں کی ہوئی, یا جو ہے امپلائیز جو ہے وہاں سے کوآپریٹ نہیں کر رہے, تو کیا سچویشن ہوگی کہ if employers fail to provide a safe and healthy working environment, they may be in breach of common law, enabling employees to make a civil claim against them. کہ اگر امپلائر نے ان کو وہ انوائرمنٹل سچویشنز نہیں پرووائڈ کی جو ہم نے ذکر کی, اس کے علاوہ کوئی اور ہو گیا, تو کیا ہوگا کہ وہ جو ہے جو ان کے امپلائیز ہیں وہ اس کا کیس کیا کر سکتے ہیں, کیس کر سکتے ہیں, کیونکہ اپنے رائٹس کے پروٹیکشن کے لیے. In addition, they may be guilty of a criminal offense and be open to prosecution. ٹھیک ہو گیا. اور اگر وہ جو ہے گلٹی آ جاتے ہیں, وہ شو ہو جاتا ہے کہ جی ان کی وجہ سے جو ہے امپلائر نے ان کو فیسلٹیز نہیں دی تھی اور یہ نقصان ہوا, تو پھر اس کے اگینسٹ جو ہے عدالت جو ہے کیا کر سکتی ہے, سماعت کی جا سکتی ہے, کیس کیا جا سکتا ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ تھی. ہم نے کہا کہ امپلائر کا کیا رول ہے, امپلائی کا کیا رول ہے, اور اگر جو ہے کوئی جو ہے امپلائر کوئی چیز اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر پاتا اور لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے, تو اس کے اگینسٹ کیا ہوگا, عدالت میں جب وہ شو ہو جائے گا کہ جی ہاں واقعی یہ جو ہے امپلائر کی وجہ سے ایسی مسئلہ بنا تھا, اس نے جو ہے لاپرواہی کی تھی, پھر اس کے اگینسٹ جو ہے ساری کی ساری قانونی کارروائی کی جائے گی. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات آ جاتی ہے جو پرابلم ہے کنزیومر کی پروٹیکشن کا. ٹھیک ہے, ہمارے جو پروٹیکشن ہے, ٹھیک ہے کیا ہم کیا ہیں ایز اے کنزیومر جو پروڈکٹ کو یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کنزیوم کرتے ہیں جو پروڈکٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, ہم اس کو کیا کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. تو ہماری پروٹیکشن بھی تو بہت امپورٹنٹ ہے نا, کہ ہمیں جو پروڈکٹ مل رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ہمارے ساتھ فراڈ تو نہیں کیے جا رہے ہیں, ہمیں چیٹ تو نہیں کیا جا رہا, تو اس کے لیے بھی جو ہے کچھ قانون بنائے گئے ہیں. کہتے ہیں کہ many countries have legislation which attempts to protect consumers from falling victim to unscrupulous or unethical businesses. These laws are often very complex and will vary from country to country. However, for the purposes of your exam, only a basic understanding of common principle found in such legislation is required. یہ کہتا ہے کہ جو ہے آپ کے پاس بہت سی کنٹریز میں جو ہے کیا کیا ہوا ہے, کنزیومر کے رائٹ کو پروٹیکٹ کیا گیا ہوا ہے, کچھ انیتھیکل بزنسز سے یا پھر کچھ ایسی ایکٹیویٹیز جو لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے یہاں فراڈ ہو گیا, ٹھیک ہے, لو کوالٹی پروڈکٹ دینا, کوئی سیفٹی جو ہے میسر نہیں ہے, آپ کے پاس میڈیسنس کوئی بھی صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے, سارے کے سارے فراڈ چل رہے ہیں. آپ کے پاس فرسٹ کاپی کیا بچتے نہیں, 50-60ویں کاپی چل رہی ہوتی ہے پروڈکٹس کی. تو اس کے اگینسٹ کہتا ہے کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں جو ہے ڈفرینٹ قسم کے رولز بنائے گئے ہیں,
اور ہر کنٹری اپنے ہی اس کے اکارڈنگلی کیا کرتا ہے ڈفرینٹ رولز اینڈ ریگولیشن بناتا ہے, لاز پاس کرتا ہے اور اس کی پروٹیکشن کا ذکر کرتا ہے. کہتا ہے کہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے, صرف وہ چیزیں ڈسکس کریں گے جو آپ کے لیے جو ہے امپورٹنٹ ہے بیسک انڈرسٹینڈنگ کے لیے فار دا پرپز آف ایگزامس. کہ اب اس طریقے سے کنزیومر رائٹس کی تو بہت زیادہ جو ہے پروٹیکشن کے اپنے جو ہے لاز اور وہ بنائے گئے ہیں, لیکن آپ کے لیے جو ہے اتنے ہی امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے یہاں پہ ذکر کیے ہوئے ہیں جو پیپر کے پرسپیکٹیو سے ہیں, جس میں نے کہا کہ سیل آف گڈس, کہ جب آپ جو ہے اپنے پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کریں گے تو اس کے اگینسٹ کیا ہوگا. کہتے ہیں کہ many countries have legislation designed to protect consumers when they purchase goods from other individuals or from businesses. ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلی بات جو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہمارے کنزیومرز ہیں پروڈکٹ خریدتے ہیں کیونکہ کسی ایک بندے سے, انڈیویجول سے یا پھر کسی بزنس سے, ٹھیک ہو گیا, تو ان کے اگینسٹ جو ہے یو کے جو ہے لا نے کیا کیا ہوا ہے, کنزیومر رائٹس ایکٹ 2015 بنایا گیا ہے, ٹھیک ہے, جس میں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کچھ باتیں بتائی ہوئی ہیں. کہتا ہے کہ this has many features but there are several key principles built into the act. ٹھیک ہے, کچھ خاص چیزیں جو ایکٹ میں بنائی گئی ہیں وہ یہ ہیں. The seller must have legal title, ownership of the item they are selling. کہتا ہے کہ سیلر جو پروڈکٹ بیچ رہا ہے, ٹھیک ہو گیا, اس جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی نام ہوگا, اس کی کوئی نہ کوئی ملکیت ہوگی, ٹھیک ہے, اور آئٹم جو اس کو سیل کر رہا ہے, ٹھیک ہو گیا, کہ جو بھی آئٹم اس کو بیچ رہے ہیں اس کا کوئی نام ہوگا, وہ اس کی ملکیت میں ہوگا. ایسے نہیں ہوگا کہ وہ کسی اور کی چیز جو ہے اس کو سیل آؤٹ کر رہا ہے, بلکہ وہ اپنی چیز اس کو سیل آؤٹ کرے گا. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ the goods sold must be satisfactory quality and fit for their intended purpose. جو گڈ جو ہے وہ بیچ رہے ہیں اس کی کوالٹی صحیح ہونی چاہیے, معیاری کوالٹی کا ہونا چاہیے, اور اس کا جو پرپز ہے اسی پرپز کے لیے وہ بنایا گیا. ٹھیک ہے, پہلے پوائنٹ میں سمپل ہم نے کہا کہ اس کا نام ہونا چاہیے کیونکہ سیلر کا, اور اس کی اونرشپ ہونی چاہیے, مینس کہ جہاں پہ وہ بیٹھا ہوا ہے اس کی جو ہے اپنا ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے, اور وہاں سے وہ جو ہے وہ چیز سیل آؤٹ کرے گا, اور جو چیز سیل آؤٹ کرے گا وہ کوالٹی کا ہوگا, اور اس کا مقصد جو ہوگا جس مقصد کے لیے وہ بنایا گیا ہے وہ فنکشنز فلی پرفارم کرے گا. When a buyer makes a purchase based on the description of an item, the good must correspond with this description. اور جب آپ خریدتے ہو, باہر جب ایک چیز خریدنے آئے گا, ٹھیک ہے, وہ جو ہے اس کی ڈسکرپشن بتائے گا آئٹم کی, کہ مجھے یہ آئٹم چاہیے یہ فنکشن کے لیے, ٹھیک ہے, تو آپ جب اس کو پروڈکٹ دو گے تو وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. When digital contents, online films, ebook, games, ebooks is faulty, consumer are given a clear right to repair it or replacement. ٹھیک ہے, کہ جب آپ کی جو ہے کیا کرتے ہو کہ ڈیجیٹل کانٹینٹس خریدتے ہو, کوئی آن لائن ویب سائٹس ہے, لنکس ہیں یا گیمس وغیرہ آپ لیتے ہو, تو اگر اس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہو یا ریپیئر وہ جو ہے آپ کے لیے کرے گا. ٹھیک ہے, جیسے ہم جو وارنٹی کلیم وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں, تو انہوں نے یہاں پہ بات کی کہ ایک تو جب آپ کیا کرتے ہو کہ جو آئٹمز آپ نے مانگے ہوئے ہیں جس ڈسکرپشن کے ساتھ وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا, اور پھر اگر کوئی آن لائن آپ کے پاس ایسی جو چیزیں آپ لے رہے ہو, ٹھیک ہے, فیسلٹیز لے رہے ہو یا جو ہے آپشن آپ کر رہے ہو کہ جی گیمز وغیرہ کی, تو وہ اگر اس میں کوئی مسئلہ نکل آ جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے رسپانسبل ہے کہ اس کو ٹھیک کر کے دے آپ کا سیلر. کہتے ہیں کہ in addition, legislation also often extends to the provision of services, not just goods. This requires service provided to be. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ صرف پروڈکٹس کا ذکر تو ہم نہیں کرتے, ہمارے ہاں تو سروسز بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, صرف گڈس تو نہیں ہے سیل آؤٹ کرنا, سروسز بھی سیل آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے کیا ہوگا. کہتا ہے کہ carried out with the reasonable skill and care, کہ اس کو جو ہے پرفارم کرتے وقت بندے کے پاس پراپر اسکل ہونا چاہیے, اور وہ احتیاط کے ساتھ وہ کام کرے گا تاکہ وہ گڈز آپ کے لیے خراب نہ کر دے. completed with a reasonable length of time, اور وہ سروسز اپنے مقررہ وقت کے اندر ختم ہوں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے کہ ریپیئر کرنے والے بندے کو بلایا ہوا ہے, آپ نے کہا کہ جی مجھے جو ہے میرا ٹی وی مانیٹر جو ہے یا مانیٹر آپ کے ہو گیا یا ایل سی ڈی ہوگی مجھے ریپیئر کر کے دے دو, اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے مجھ سے پھر بعد میں لے لیں, اور وہ بات آئی نہیں, وہ آپ جب بھی جاؤ آپ کو کہے کل آ جاؤ کل آ جاؤ, تو یہ جو ہے کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ نے جو ریزنیبل ٹائم دیا ہوا ہے اس کے اندر اس کو پورا ہونا چاہیے, اور ریزنیبل پرائس بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ایسی پرائس آپ چارج کرو گے جو پتہ لگے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اس کے لیے ریزنیبل ہے, آپ اس سے 2 گنا یا 3 گنا چارج نہیں کرو گے, جتنا کام ہے اس کے اکارڈنگلی اس کو چارج کرو گے. جس کی انہوں نے جو ہے ایک ایگزامپل دی ہے سروس کی, تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے.
कहते हैं कि the provision of accountancy services would fall under sale of goods and services legislation. आपकी जो accountancy की आप services provide करोगे कल को, जब आप इंशाल्लाह CCA complete कर लोगे, तो वहाँ पे आपके जो है जो ये services आएंगी वो आपके पास goods and services legislation के under आएंगी. Should the accounts contain error or be prepared too late for filing deadlines due to the firm of accountants preparing them, the customer may will have recourse against the firm. ठीक है, कहता है कि आपने उनको एक टाइम ड्यूरेशन दिया था, आपने कहा था कि मैं जो है इसको इस टाइम के अंदर आपको कंप्लीट करके दूंगा और बिल्कुल क्लियर होगा, उसमें कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप जब उसको स्टार्ट कर लेते हैं, उसको काम कर लेते हैं, तो क्या होगा कि जो है आपकी उसमें जो है गलतियां आना शुरू हो जाती हैं, आपने उसमें बहुत से मिस्टेक की हुई हैं, ऑडिट करते वक्त ठीक हो गया, या अकाउंट्स के जो है बनाते वक्त उनके लिए सेटिंग करते वक्त, और फिर उनको क्या कर रहे हो कि डेडलाइन आपने दी थी कि इस डेडलाइन के अंदर हम आपको सारा का सारा रिकॉर्ड प्रिपेयर करके दे देंगे, और आप उसको नहीं मीट कर पाए, तो फिर जो है वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। ये छोटी सी एक एग्जांपल दी थी उन्होंने। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, कि एक तो हमने यहाँ पे जिक्र किया है कि सेलर जो है गुड्स किस तरीके से बेचेगा, दूसरा आपके पास जो है ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, ठीक है, कि दो बंदों के दरमियान किस तरीके से जो है चीज सेल आउट होगी या जो है डील कंफर्म होगी। सो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज a legally enforceable agreement between the two or more parties. Such a contract is known as simple if it is not required to be in any particular form. ठीक है, ये अब जो है लॉ की उनके अकॉर्डिंगली डेफिनेशन मैंने डिफाइन किया हुआ, इसको कहते हैं कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कानून के जरिए से पाबंद किया जाए आपको दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान, ठीक है, कि आप एक बंदे के साथ जनरली बात कर लेते हो तो उसमें कोई कानून का जिक्र नहीं है, लेकिन आपने उसको क्या कर दिया कि एक प्रॉपर रिटर्न फॉर्म में लेकर आ गए कि जो है पर्सन ए क्या करेगा, पर्सन बी को ये चीज प्रोवाइड करेगा इस डेट पे, इस क्वालिटी की चीज है, और यहाँ पे जो है इसको प्रोवाइड करेगा। अब आप दोनों ने उसका साइन कर लिया, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया। या अक्सर हम जो है जॉब के कॉन्ट्रैक्ट्स का जिक्र करते हैं, हम कहते हैं कि जी 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हमने किया, यहाँ पे कंपनी के साथ हम काम करेंगे, तो क्या होता है कि कंपनी आपको कहती है कि मैं आपको 1 साल के लिए ये जो है फैसिलिटीज दूंगा, इतनी पे दूंगा, इसके बदले में आप मुझे ये सर्विसेज दोगे। आप एग्री करते हो, आप कहते हो कि ठीक है, मैं जो है आपको सर्विसेज दूंगा और जितने पैसे आपने कहा हुआ है मैं उस पर विलिंगली काम करूंगा, दोनों का साइन हो गया, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। It is commonly held misconception that all contracts must be written in order to legally be binding. In fact, many contracts can be in other forms such as verbal contracts. कहता है कि जो है हमारे हम मिसकंसेप्शन ही हम कहते हैं कि जो लिख लिया गया वही कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जुबानी भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। However, the events of dispute between the parties, non-written contracts can be difficult to prove and or enforce. ठीक है, सो उनको प्रूव करना फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, इसलिए हमारे इस मजहब ने भी कहा हुआ है कि जितने भी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जितने भी आप जो है इस तरीके से डीलिंग्स करते हो, उनको सब रिटर्न में रखा करो ताकि कल को प्रॉब्लम ना बने। क्योंकि अगर वो बंदा जो है भूल जाता है कोई बात या जो है वो मुकर जाता है अपने वादे से, तो आपके पास कोई सबूत का होना चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं, रिटर्न की तरफ ज्यादा जाते हैं और वर्बल को अवॉइड करते हैं। जितने भी आपके पास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और ये चीजें होती है, ठीक है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे रिटर्न में ही किए जाते हैं। वर्बल प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, प्रूव करना मसला क्रिएट करता है। फीचर्स ऑफ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या फीचर्स होंगे सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स के, कहते हैं कि सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट हैव द फॉलोइंग फीचर्स इन ऑर्डर टू बी वैलिड, कि जो है अगर ये फीचर्स उसके होंगे तो फिर हम कहेंगे कि जी हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सही है, वैलिड है, अदरवाइज हमारा कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं था। पहली बात, एग्रीमेंट, द पार्टीज मस्ट हैव एग्रीड ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। Normally, this means that one party has made an offer that has been accepted by other. कहता है कि उसमें एग्रीमेंट होना जरूरी है, दो या दो से ज्यादा जितने पार्टीज हैं वो अग्री हों कि हाँ हम ऐसे ही सर्विसेज देंगे आपको, ठीक है, या ये प्रोडक्ट जो है एक्सचेंज करना चाहते हैं, और कहते हैं कि इसमें एक बंदा ऑफर देता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है, जैसे मैंने आपको कहा कि जॉब का होता है, ठीक है, कि वो आपको ऑफर करते हैं, आप एक्सेप्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आपको प्रोडक्ट सेल आउट करते हो, वो आपसे एग्री हो जाता है कि ठीक है मैं इस कीमत पे खरीदना चाहता हूँ, आपने उससे खरीद लिया, दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, consideration. In many countries, both parties usually have to get some value from the contract. Each party must offer some consideration to the other.
کہ دوسرے جو ہے جو امپورٹنٹ بات ہے اس میں وہ ہے کنسیڈریشن. ٹھیک ہے کہ ایک پارٹی دوسرے کو کچھ نہ کچھ بدلے میں دے گی. ٹھیک ہو گیا. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ سروس دے گی, پروڈکٹ دے گی, کوئی نہ کوئی ویلیویبل چیز ان کو پرووائڈ کرے گی. وہ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. ادروائز جو ہے پھر بھی پرابلم کریٹ ہوگی, کیونکہ آپ جو ہے اس کو اگر کوئی بدلے میں کوئی چیز نہیں دے رہے تو پھر کانٹریکٹ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے کہ ایک بندہ جو ہے ویلنگ ہو رہا ہے, دوسرا بندہ نہیں ہو رہا, تو پھر تو پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ جو آپ کے پاس کانٹریکٹ ہو رہا ہے اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی چیز آپ کے پاس جو ہے ایکسچینج ہوگی, تاکہ دوسرے بندے کو بھی کوئی نہ کوئی بینیفٹ ملے. ٹھیک ہے. سو ہم کیا کہتے ہیں کہ ریٹرن میں بھی, جس کو اگر ہم سمپل الفاظ میں کہیں تو ان ریٹرن کچھ ملنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کیا گیا, اور اس کے ہم نے ورڈ یوز کیا ویلیو کا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ امپورٹنس. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ کوئی چیز وہ ہوگی جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگی, جو آپ اس کے کانٹریکٹ کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, وہ چیز آپ کو ملنا چاہیے اس کے بدلے میں. ادروائز پھر بھی کانٹریکٹ نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کیا تھا کہ آپ اس کو سروسز پرووائڈ کرو گے, اور وہ جو ہے آپ کو سروسز پرووائڈ نہیں کر رہا, یا آپ اس کو سروسز پرووائڈ نہیں کر رہے, تو پھر تو کانٹریکٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو کانٹریکٹ اس طریقے سے فلفل ہوگا جب آپ اس کو کچھ نہ کچھ بدلے میں دو گے وداؤٹ کسی بات کے آپ کون سا کانٹریکٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, آپ ایک بندے کو کہتے ہو کہ ٹھیک ہے آپ کے میرے درمیان کانٹریکٹ ہو گیا, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہو گیا, چلو جی ہم دونوں ایگری ہیں. کل کو جب ملتے ہو کہتے ہیں یار ویسے ہم نے کانٹریکٹ کس چیز کا کیا تھا, وہ کہتے ہیں یہ تو مجھے بھی نہیں پتا, بس ہم تو گپ شپ لگا رہے تھے, کہہ دیا کہ چلو جی کانٹریکٹ ہو گیا. تو اس کے بدلے میں بیک پہ کوئی نہ کوئی چیز ہوگی, اور اس لیے انہوں نے کہا کہ ایچ پارٹی مسٹ آفر سم کنسیڈریشن ٹو دا ادر. اور ایچ پارٹی جو ہوگی, جتنی بھی پارٹی ہے جو آفر کر رہا ہے کچھ نہ کچھ, تو اس کے بیک پہ کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جو وہ اس کو آفر کر رہا ہے. پھر کہتا ہے کہ انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشنز. Both parties must clearly intend their relationship to be legally binding. For example, an informal agreement to go shopping with a friend would not normally constitute a legally binding contract. ٹھیک ہے کہ جو آپ کے پاس کانٹریکٹ ہو رہا ہے تو وہ جو ہے کیا کرے گا کہ لیگل ریلیشن شپ بھی ان کے درمیان کریٹ کرے گا, کیونکہ جب کانٹریکٹ کریٹ ہو گیا, جب انہوں نے ریٹرن بات کر لی, تو پھر جو ہے آپ کے پاس کیا ہو جائے گا, ان کے درمیان کوئی نہ کوئی طریقہ کار واضح ہو چکا ہے کہ یہ جو ہے اس کو یہ کام کر کے دے گا, اور اس ڈیٹ کے اوپر تک کر کے دے گا, اور اتنے پرائس پہ کر کے دے گا. ٹھیک ہے, تو اب وہ بائنڈ ہے کہ وہ اس کو کوئی نہ کوئی یہ جو ہے کام کر کے دے گا ہر حال میں. لیکن جیسے نے ایگزامپل دی, کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک دوست کو کہتے ہو کہ یار کل ہم جو ہے اکٹھے جائیں گے شاپنگ کے لیے, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جائیں گے, اور جب کل آپ اس کو کہتے ہو کہ یار شاپنگ کے لیے چلتے ہو, کہتے ہیں یار میرا تو موڈ نہیں ہے, یا میرا جو ہے کام ہے, بزی ہوں, تب آپ اس کے اگینسٹ عدالت تو نہیں جا سکتے. کوئی آپ کا جو ہے قانونی تو کام نہیں ہوا تھا, جسٹ آپ نے نارملی سی بات کی, تو وہ جو ہے اس نے کہہ دیا تھا, لیکن بعد میں وہ نہیں گیا. ٹھیک ہے, تو آپ کا کانٹریکٹ تبھی ہوگا جب اس کے اندر جو ہے لیگل بائنڈنگ ہوگی. جیسے ہم نے کہا کہ ریٹن ہوگا, آپ کانٹریکٹ لکھو گے, اور آپ جو ہے اسٹامپ ٹائپ لکھو گے. Capacity and legality. Each party to the contract must have the capability to enter the contract. In many countries, individuals under the age of 16 cannot enter a legally binding contract. In addition, contract must be formed for the purposes of an illegal act. For instance, a contract to commit murder cannot be legally enforced. کیونکہ اور آپ کے پاس کہتا ہے کہ جو کانٹریکٹ ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ ایج لمٹ گورنمنٹ نے دی ہوتی ہے کہ اس سے کم ایج کا بندہ جو ہے کانٹریکٹ نہیں کر سکتا. تو پہلے آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ جس کے ساتھ آپ کانٹریکٹ کرے وہ اس کی ایج کا ہے کہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کانٹریکٹ کیا جا سکے. اور دوسری بات کہ اگر انلیگل کام کرانے کے لیے وہ آپ سے کانٹریکٹ کر رہا ہے تو وہ بھی کانٹریکٹ نہیں ہے کہ آپ کل کو عدالت میں جاؤ اور اس کو کہو کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ اس بندے کو قتل کر دو, میں آپ کو جو ہے 10 لاکھ روپے دوں گا, تو اب مجھے جو ہے انصاف چاہیے, مجھے جو ہے 10 لاکھ روپے دے دیں. کبھی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, سو اس لیے کہتے ہیں کہ بائی کریٹنگ legislation surrounding simple contracts, the government can protect consumer from being taken advantage of by business or other individuals. For example, children will be unable to sign binding contracts as they are unlikely to be fully aware of the consequences. ٹھیک ہے, جیسے کہتا ہے کہ گورنمنٹ نے آپ کو جو سمپل کانٹریکٹ دیا ہے تو وہ اس لیے کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو محفوظ رکھے بزنس سے, ان کے فراڈز وغیرہ سے, یا کسی اور کے فراڈ سے. اب ایک چھوٹا بچہ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس سے آپ سائن کرا لیتے ہو کانٹریکٹ کا کہ جی یہ کام جو ہے, جب آپ بڑے ہو گے 40 سے 20 سال تک پہنچو گے یا 25 سال تک پہنچو گے, تو مجھے جو ہے یہاں پہ آفس میں کام کرو گے میرے لیے 2 سال تک, کیونکہ میں آج آپ کو جو ہے کھانے پینے کے لیے پیسے دے رہا ہوں. تو اب اس بچے کو کیا پتا ہے کہ آپ کون سا کام اس کو کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے کام کیا ہوتا ہے, تو آپ اس طریقے سے کانٹریکٹ اس سے نہیں کرا سکتے. یہ جو ہے ہمارا
चैप्टर था, ये उसकी समरी है। ठीक है, हमने इसमें क्या चीज़ें देखी थी इस चैप्टर में, तो हमने इसमें देखा, ठीक है, कि जो है एनवायरमेंटल एनालिसिस की थी, 3 लेवल्स पे देखा कि पॉलिटिकल सिस्टम, पहले हमने कहा कि क्या है, तो इसमें हमने कहा कि जो है सुपर नेचुरल होता है, नेशनल होता है, नेशनल और रीजनल लेवल पे कानून बनाए, सिस्टम्स बनाए जाते हैं पॉलिटिकल। फिर हमने कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होती हैं, तो हमने उसके बारे में जिक्र किया। ठीक है, फिर लेजिस्लेशन में हमने जो है कहा कि एम्प्लॉय के प्रोटेक्शन का जिक्र किया कि उसको निकाला कैसे जा सकता है। ठीक है, और उसके जो है अगर कंपनी डाउन साइज हो रही है तो कैसे हो गया। फिर हमने जिक्र किया कि डेटा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी का, जिसमें हमने 8 प्रिंसिपल्स पढ़े थे जो इंपॉर्टेंट है पेपर की परस्पेक्टिव से। फिर हमने जो है 7 राइट्स का जिक्र किया था कि जो है इंडिविजुअल के 7 राइट्स होते हैं। और फिर हम आखिर में कंपैरिजन किया था कि फिजिकल ह्यूमन डेटा रिस्क क्या होता है, जो हमने टेबल में देखे थे। फिर हमने आज देखा हेल्थ एंड सेफ्टी क्या है। ठीक है, कि उसमें जो है हमने कहा कि बोथ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो है किस तरीके से बाउंड है हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। और फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो अभी हमने जिक्र किया कि सेल्स ऑफ गुड कैसे होंगी और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास कैसे होंगे। तो ये हमने जो है इस चैप्टर में कवर किया था। आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो।